بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایچ بی آر میں نے ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل پڑھا تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آرٹیکل ہے کہ اس کا نام ہے کہ سائیکالوجی آف ان ایتھیکل بیہیویئرز، کہ ہم جو ہے ان ایتھیکل کام کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم دو نمبری کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں اس نے کہا کہ جو ہے کوئی سائیکولوجیکل ڈائنامکس ہیں دیٹ لیڈ اس، کہ ہم جو ہے کراس کر دیتے ہیں کیا، مورل لائنز۔ تو وہ تین اس نے کوئی اس آرٹیکل میں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا اس نے کہا اومنی پوٹینس۔ اومنی پوٹینس کیا ہے کہ جب کوئی آدمی پاور میں ہوتا ہے نا، پیپل ان پاور، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بری الزمہ ہوں ان سب چیزوں سے، ٹھیک ہے، مجھ پہ تو 7 خون معاف ہیں، میں کیونکہ جنرل مینیجر ہوں، میں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، میں تو پریزیڈنٹ ہوں کمپنی کا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں، میں کوئی کسی کو جو ہے نا فالٹی ٹینڈر پاس، مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا مجھے۔ تو یہ جو اس قسم کی جو فیلنگ ہے نا کہ آئی ایم انٹچیبل، آئی کین، مجھ پہ نہیں اپلائی ہوتے یہ سب، اتنا مجھے کیئرفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایٹ اے پاورفل پوزیشن۔ تو اس کو اس نے کہا کہ یہ اومنی پوٹینس ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹو مچ پاور اینڈ تھنکنگ کہ جو ہے نا میرے پہ 7 خون۔ تو یہ اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں سینئر پہ اور پاور پہ، جب ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے تو وہ بری طرح سے پھنستے ہیں۔ اس کی ایک اور اس کی بات کی، اس نے وجہ یہ بتائی کہ اس نے کہا کہ اپنے گرد گرد نا بہت ہی چاپلوس لوگوں کو، یس مین کو جمع کر دیتے ہیں۔ اومنی پوٹینس سے آپ ایکسپیرینس اپنی پیک پہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں کر رہا تو اپنے گرد ہمیشہ ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ جو آپ کو گراؤنڈ پہ، جو آپ کو زمین پہ رکھیں۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے اور خالی خوش آمد تو آپ کو تو پھر آپ آپ جو ہیں اس کا وکٹم بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کریج ہونی چاہیے۔ اس کا کاؤنٹر کیا ہے کہ نہیں، میں تو فلاس سے بھرا ہوں، شیشے میں مرر میں دیکھ کے کہنا چاہیے کہ بھائی آف کورس میں کسی سے اوپر نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ابو ایٹ آل پیپل۔ تو جب آپ گراؤنڈڈ رہیں گے تو آپ اس جو ہے وہ یہ تو اپنی اومنی پوٹینس سے باہر آئیں گے اور ان ایتھیکل باؤنڈریز کو اپنی پاور پوزیشن کی وجہ سے آپ اب جو ہے نا کراس نہیں کریں گے، اسٹیپ اوور نہیں کریں گے۔ جو دوسری بات اس آرٹیکل میں اس نے لکھی وہ ہے کلچرل نمنس، کہ بعض دفعہ آدمی کتنا ہی پرنسپل سینٹرک ہو، ویلیو سینٹرک ہو، جب آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے تو ماحول کا اس کے اوپر امپیکٹ پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ آرگنائزیشن میں دیکھتا ہے کہ جی وہ ایک طرف باتیں تو بڑی بڑی ادارے کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن ایکچولی جب پروموشنز کی بات آتی ہے، ریوارڈ کی بات آتی ہے، تو کوئی ایسا کوئی ان ایتھیکل چھوٹے موٹے کام کر بھی لے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو جانے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کا تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور ایسے جب یہ کلچرل نمنس، مطلب اس کو کوئی بہت برا نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی لیڈرز یا ایسے کلچر میں کام کرتے ہیں، وہ منہ پہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم انتھیکل کام کر رہے ہیں، یا وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ انہوں نے بائی چوائس یہ غلط کام کیا۔ وہ کہتے ہیں ارے میں پھنس گیا تھا نا، کوئی مجبوری تھی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے رزلٹ بھی تو لے کے آنے تھے، ورنہ تو میں ایسا نہیں کرتا۔ تو ڈیٹیکٹ کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کام غلط ہے، کون سا کام ان ایتھیکل ہے، اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو اس نے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو اس کو چیک کس طرح کریں کہ کیا آپ کسی جرنلسٹ سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی جج کے سامنے اگر بتائیں گے کہ کمپنی کے اندر ہو رہا تو وہ کیا کرے گا۔ تو دس ول ہیلپ یو ٹو اسسٹ کہ جو ہے نا کہ کہاں ڈیٹیکٹ کرنے میں، ورنہ اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ لوگ تو کلچر ایسا ہو جائے کہ جہاں کاشس نہیں ہیں، لوگ کیئرفلی ٹریڈ نہیں کرتے ہیں، تو بس وہاں پہ بھی ڈیٹیکشن نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ایک اس آرٹیکل میں لکھا جس کو وہ ٹرم کہتا ہے جسٹیفائیڈ نگلیکٹ۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ذاتی مفاد ہے آپ کا، تو آپ جو ہیں اپنی جو ہے نا رائٹ سائڈ آف دی فوٹنگ پہ رہنا چاہتے ہیں ود دی پاورفل پیپل، کہ یار امپورٹنٹ آدمی ہے، اگر یہ کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے 2 منٹ میں تو میں چپ رہ جاتا ہوں، میرا اپنا کریئر، میرے اپنے جو ہے نا موٹیوز اس میں لگے ہوئے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ جو اس کی غلط بات کو جسٹیفائیڈ آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے۔ یا دوسرا ہیومن نیچر یہ کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پکڑے گا ہی نہیں، کوئی پکڑ ہی نہیں پائے گا، آئی ول ناٹ بی کاٹ، تو انسان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے غلط کام کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے اس کو کہا کہ جسٹیفائڈ نکلے۔ ایگزامپل دی کہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں کہ کوئی فیمیل ورکر تھی، اس نے مسکارا آنکھ کے اندر لگایا تھا، تو اس میں واش کرنا ہوتا، ہوا کیا کہ کچھ پارٹ آف مسکارا جو ہے نا وہ پروڈکشن لائن میں اس کی آنکھ سے اس نے بھول گئی یا کچھ رہ گیا، وہ اس کو جو ہے نا کلین نہیں کر پائی، تو پروڈکشن لائن کے اندر جو کہ ہائی لیول کی دوائیاں بن رہی تھیں جو کہ لائف سیونگ ڈرگ تھی، اس میں ایک ریزنیبل پورشن آف مسکارا اس کے اندر مکس ہو گیا۔ اب وہ رپورٹ کرے، پتہ کس کو چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی اس کی کوانٹٹی تھی کہ وہ ڈیمیج تھا۔ اب یہ کیا ہے کہ کارٹ کوئی پکڑے گا تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو چھپا دے۔ تو یہ بھی ایک انفلوئنس ہیومن کا سائیکلوجیکل فورسز میں ہے کہ اگر پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو بھی آدمی جو ہے 2 نمبر کام بعض دفعہ کر دیتا ہے، اور اپنا کوئی ذاتی اس کو وہ کہتا ہے کہ جسٹیفائیڈ جو ہے وہ
نگلیکٹ. اور ایک اور بھی اس میں اس نے کوشچن کیا ہے کہ یہ سلپری سلوپ ہے. جب آدمی 2 نمبر کام کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر اپنا کو جسٹیفائی کر لیتا ہے اور جو ہے نا ریزنز دینے لگتا ہے کہ بھائی کیا کروں, مجبوری ہے, کرنا پڑ گیا, ورنہ میری ارادہ تو نہیں تھا. تو دیز ور ویری سم انٹرسٹنگ انسائٹس. میں لنک شیئر کر لوں گا اباؤٹ دس آرٹیکل آن سائیکالوجی آف ان ایتھیکل بیہیویئر. 3 psychological dynamics that lead us to cross the moral lines. I hope you would find this interesting. Thank you very much.